الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسولہ الکریم۔ زائرین کرام، الحمدللہ ہادی ٹور اس وقت نجف اشرف میں پہنچ چکا ہے اور تمام زائرین آپ لوگ ہادی ٹور کے ساتھ اس وقت سرزمین مقدس وادی مقدس میں تشریف فرما ہے۔ شہر ولایت مولا کائنات علیہ السلام کا یہ روز مبارک آپ کے سامنے ہے۔ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہمیں امیر کائنات علیہ السلام کی زیارت سے مشرف کیا ہے۔ اور اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے کہ انسان زندگی میں بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، بہت سارے افعال انجام دیتا ہے، بہت سارے خیر اور نیکیاں کرتا ہے، اس کا بدل کچھ بھی ہو، لیکن اللہ نے ہمیں جو بدل عطا کیا ہے، جو نعمت عطا کی، وہ کیا ہے؟ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، زیارت مولا کائنات علیہ السلام ہے۔ کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، کائنات میں اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے، کائنات میں اس سے بڑا کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا ہے، جو اللہ نے ہم جیسے گنہگار لوگوں کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ ہمیں اس زیارت سے مشرف کیا ہے۔ ہر کس و ناکس ان کی زیارت کے لیے نہیں آتا، اللہ جن کا انتخاب کرتا ہے وہی امیر کائنات امام حسین علیہ السلام، مولا کائنات حضرت علی بن طالب علیہ السلام اور شہداء کربلا علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ جتنی بھی دعائیں ہو سکتے ہیں اپنے والدین کے حق میں کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان زیارت پر جب آتا ہے تو 3 وجہوں سے آتا ہے۔ پہلی وجہ، یا تو اس نے اپنی زندگی میں کوئی بڑی نیکی ایسی کی ہے، کوئی ایسا کام انجام دیا ہے جس کی بنا پر اللہ اس کے بدلے میں اس کو زیارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتا ہے۔ اور دوسری جو علماء عرفان بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان زیارت پر آتا ہے تو اس وجہ سے آتا ہے کہ اللہ نے آپ کے والدین نے جو دعا مانگی ہے وہ آپ کے حق میں دعا کو قبول کیا ہے، جس کی وجہ پر، جس کی بنا پر اللہ آپ کو وہ نعمت عطا کرتا ہے اور آپ کو زیارت پر جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ تیسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد میں، آپ کے خاندان میں کوئی اپنے دل میں زیارت امام حسین صاحب کی شوق اور تڑپ لے کر اس دنیا سے چلا گیا، روتا ہوا اور دل میں قلق لے کر، جو زیارت کو نہیں آ سکا، تو اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ کو اس کی نیابت میں کربلا دی۔ تو آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم امیر کائنات کی بارگاہ میں، جہاں پر جس کی ولایت کے بغیر انبیاء کی نبوت قبول نہیں ہوتی، جس کی ولایت کے بغیر ایمان قبول نہیں ہوتا، جس کی ولایت کے بغیر اسلام قبول نہیں ہے، اسلام کامل نہیں ہے، اسلام مکمل نہیں ہوتا، آج ہم اپنے ایمان کی سند اور دلیل کے لیے امیر کائنات کی دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کل ایمان کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے ہادی ٹور کا ہمیشہ سے دستور یہ رہا ہے کہ آداب علماء کی نگرانی میں اور تمام رہنمائی کرتے ہوئے بزرگ ہمارے استاد اور بزرگ جو ہے ہمارے اس میں گرامی جو ہے مولانا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، انڈیا سے نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ہادی ٹور کے ساتھ آئے ہیں، اور الحمدللہ انشاءاللہ تمام زیارتوں پہ انشاءاللہ علماء کی نگرانی میں تمام آداب زیارت اور تمام جو ہے جو تواریخ ہیں اور جو مقام مقدس کی عظمتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں یہ ہے شہر نجف۔ کس جگہ پر ہیں آپ؟ شہر نجف۔ اس کا نام کیا تھا؟ نجف۔ نئے کہتے ہیں بہت بڑے دریا کو، جف کہتے ہیں سوکھنے کو۔ اس وجہ جب دو لفظوں کو ملایا گیا تو کیا بنا؟ نجف بنا۔ پہلے آپ اس کی تاریخ میں جائیں گے تو نجف نام نہیں ملتا آپ کو، پرانی تاریخ میں آپ کو نام ملتا ہے زہر کوفہ، پشت کوفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا پرانی تاریخ میں غری کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عقیل الغروی کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ علامہ آیت اللہ مولانا عقیل الغروی صاحب جس وقت بہترین خطیب ہیں، ہمارے ہندوستان کے لندن میں ہوا کرتے ہیں، تو انہوں کا نام اس لیے لے کے آپ کو معروف ہیں۔ تو نجف کا ایک نام کیا ہے؟ غری ہے، کیونکہ وہ بھی نجف سے پڑھے ہوئے، اس لیے اپنے آگے کیا لگاتے ہیں؟ غربی لگاتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے سے اس زمانے جدید میں لوگ جو نجف میں پڑھ رہے ہیں وہ اپنے آگے کیا لگاتے ہیں؟ نجف ہی لگاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ زہر کوفہ ہے اور غری ہے، اور اب معروف کیا ہے؟ نجف اشرف ہے۔ اس کو وادی مقدس بھی کہا گیا۔ آپ لوگ قرآن مجید کی آیت پڑھتے رہتے ہیں، جناب موسیٰ کو حکم ہوا تھا یا موسیٰ اخلا نہ علیک یا موسیٰ انک بالوادی مقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار دو، اس وقت کہاں ہو؟ کہ تم وادی مقدس میں ہو۔ کہاں سے گزر رہے تھے؟ اپنی فیملی کے ساتھ جناب موسیٰ جی یہاں سے گزر ہو رہا تھا، اور ان کو نبوت بھی جو دی گئی، ید بیضا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، وہ کہاں ملی؟ انہیں کو یہیں پر دی گئی، نجف اشرف میں، اور اس کو وادی مقدس بھی کہا گیا۔ کسے؟ نجف اشرف کو۔ اور جب
یہ اس سے آپ عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شہر کی عظمت کیا ہوگی کہاں جب نبی کو جوتیاں اتارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس شہر کی عظمت کیا ہے کہ یہاں کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص یہاں پر آئے اور سانس لیتا ہے اس نجف میں، اس شہر میں صرف سانس لیتا ہے تو اس کو سانس لینے تسبیح شمار کیا جاتا ہے۔ آپ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ پڑھتے ہیں تو جو وہ ثواب ہو، ایک مرتبہ سانس لینا، آپ نے سانس لی، اس کے بعد جو یہ سانس ہے یہ آپ ایک تسبیح کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں پر ایک قدم بڑھاتے ہیں زیارت مولا کائنات علیہ السلام کے لیے تو اللہ آپ کو عمر مقبولہ، حج مقبولہ کا ثواب دیتا ہے۔ یہ نجف اشرف کی اگر کوئی شخص یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 لاکھ رکعت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت اور عظمت مولا کائنات کی جگہ کا یہ شرف ہے کہ جہاں پر اللہ نے عبادتوں کو اتنا دگنا کر دیا ہے کہ جس امیر کائنات کی بارگاہ میں کوئی بھی فعل آپ انجام دیں گے یا تو 70 گنا اس کا ثواب دیا جائے گا یا اس کو کم سے کم حج مقبولہ، عمر مقبولہ کا ثواب دیا جائے گا۔ مولا امام صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے اصحاب کے سامنے فضائل بیان کر، کسی نے پوچھا مولا آپ کے جد کے فضائل کیا، میں آپ کے جد کی ذات کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ رہنمائی کیجیے۔ تو مولا مسکرائے اور کہا کہ جو شخص میرے جد علی کی ذات کے لیے جاتا ہے اگر غمگین ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے وہ اپنے غم کو دور کر کے نہ آئے۔ اگر کوئی شخص میرے جد علی کی ذات کے لیے آتا ہے اگر وہ تنگ دست ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے وہ تنگ دستی کو دور کر کے نہ آئے۔ اگر کوئی شخص میرے جد علی کی ذات کے لیے آ رہا ہے وہ بیمار ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے وہ شفا نہ لے کر آئے۔ اور اگر کوئی شخص میرے جد علی کی ذات کے لیے آ رہا ہے کتنی بھی حاجتیں ہو ہی نہیں سکتا اس کی حاجتوں کو پورا نہ کیا جائے، بس مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ ہم کیسے باب الحوائج مولا کائنات کی بارگاہ میں کھڑے، بحر بے کرا میں کھڑے ہوئے ہیں، بحر سخیہ میں کھڑے ہیں ہم لوگ، سمندر ہے یہ جہاں پر فضائل آپ بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ مرکز علماء عرفان کہتے ہیں کہ یہ مرکز ہے نعمتوں کا، کون؟ مولا کائنات۔ کائنات میں جتنی بھی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے مولا کائنات کے گنبد پر نازل ہوتی ہیں، پھر یہاں سے کربلا جاتی ہیں نعمتیں، یہیں سے مشہد جاتی ہیں، یہیں سے سامرہ جاتی ہیں، یہیں سے کاظمن جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ مولا کائنات ہیں ابو الائمہ، ابو الائمہ کا اماموں کا باپ، جو مرکز امامت بھی ہے، مرکز ولایت بھی ہے، تو ساری نعمتوں کا مرکز علی بن ابی طالب ہے۔ تو اس وقت آپ سمندر پہ کھڑے ہیں تو اپنے دامن کشکول کو پھیلائیے، کیونکہ یہاں سے ہی اگر آپ خالی ہاتھ گئے، آیت اللہ بشیر نجفی کہتے ہیں کہ کائنات کا سب سے بڑا ہاسپٹل نجف اشرف ہے۔ جس شخص کا اس ہاسپٹل میں، اس نجف میں علاج نہیں ہو سکتا تو کائنات میں اس کا کہیں علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم مولا کائنات جس کی فضا میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جو سانس یہاں پر لے رہا ہے اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ جو میری سانس لے رہا ہوں، یہ ہوا میری مشام میں جا رہی ہے، میرے اندر جو سانس جا رہی ہے، ہوا جا رہی ہے، یہ علی کی گنبد سے مس ہو کے جا رہی ہے۔ تو جب انسان جب اس معرفت کے ساتھ، اس عرفان کے ساتھ آپ زیارت کریں گے تو انشاءاللہ خدا قبول کرے گا۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، عظمت شاہ نجف پر بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل مولا جب حدیث محمد۔ بیان کر رہے تھے، روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب شخص چلتا ہے تو اللہ اس کے ہر قدم پہ، آپ محسوس نہ کریں آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے، اتنی پریشانی ہوئی۔ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ مشکلیں۔ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ امتحان۔ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی آزمائش۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سونا ایسے سونا نہیں بنتا، اس کو کڑھا جاتا ہے، اس کو آگ میں تراشا جاتا ہے، اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سونا بنتا ہے، تب اس کی قیمت بنتی ہے۔ اب آپ زیارت پر آئیں۔ زیارت پہ جب کہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص میرے جد کی زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک بچہ اپنے شکم مادر سے باہر آتا ہے، نو مولود بچہ ہو تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پیدا ہوتے بچے کے ذمہ کوئی گناہ تو نہیں ہوتا، ابھی تو دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں، تو اسی ظاہر بھی ایسے ہو جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے، تو گویا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اب